السلام علیکم دوستو۔ روزہ رکھنے کا حکم صرف دین اسلام کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ ہم سے پہلے گزری امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اسی لیے مختلف مذاہب کے لوگ چاہے وہ نصرانی ہوں یا یہودی، ہندو ہوں یا بدھ مت کے پیروکار، یہ سب کے سب روزے رکھتے ہیں۔ البتہ ان قوموں میں ایک ایسا روزہ بھی پایا جاتا ہے کہ جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، بلکہ بعض ائمہ کرام کے نزدیک تو اسے اختیار کرنا مکروہ اور بعض کے نزدیک سخت حرام ہے۔ دوستو، یہاں ہم بات کر رہے ہیں خاموشی کے روزے یا مون ورت کی، جو اسلام کے علاوہ دنیا کے اکثر مذاہب میں رائج العمل ہے اور اسے ایک عبادت سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق کسی مرحوم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ایصال ثواب پہنچانے کے لیے خاموشی کا روزہ رکھنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، جو ان کی اس خاموش عبادت کو قبول کرتے ہوئے مرحوم شخص کی نجات کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت میں عبادت کا یہ طریقہ کار قدیم ادوار سے رائج تھا، جس کا ثبوت ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا۔ ترجمہ: زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کی بات نہیں کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41۔ جبکہ ایک اور مقام پر خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: سو اے مریم، تم کھاؤ اور پیو اور اپنے فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر تم کسی بھی آدمی کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، سو میں آج کسی انسان سے قطعاً گفتگو نہیں کروں گی۔ سورہ مریم آیت نمبر 26۔ قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظر سکوت یعنی خاموشی کے روزے کی منت ماننا قوم یہود اور قوم نصارہ میں ایک جانا پہچانا اور مقبول عام عمل تھا۔ اسی وجہ سے اس کام کے لیے اس قوم نے حضرت مریم علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں بہت سے مسیحی سینٹس اور یہودی راہبوں کے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے خاموشی کا روزہ رکھ کر اپنی تقویٰ اور پرہیزگاری کو عوام الناس میں ظاہر کیا، اور آج یعنی دور حاضر میں بھی خاموشی کا روزہ یا وو آف سائلنس ان معاشروں میں انتہائی مقبول عام ہے۔ دوستو، خاموشی کا روزہ صرف اہل کتاب ہی نہیں بلکہ دیگر غیر سامی مذاہب میں بھی انتہائی مقبول ہے۔ اہل ہند اس روزے کو مون ورت کا نام دیتے ہیں۔ یہ لفظ یعنی مون مونی سے ماخذ ہے، جو سنسکرت میں سینٹ یا ولی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندو مت میں ایک سادھو، ولی یا سینٹ بننے کے لیے ایک لمبے عرصے تک مون ورت رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے مطابق مون ورت رکھنے سے روحانی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سناتن دھرم میں ہندو کیلنڈر کے چھٹے مہینے یعنی بھادو میں 16 دن ایسے مختص کیے گئے ہیں جن میں مون ورت یعنی خاموشی کا روزہ رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ہندو مت کے پیروکار خاموشی کے ایک روزے کو ان کی کسی ایک خواہش کی تکمیل کا سبب تسلیم کرتے ہیں، جو وہ ہندوؤں کے دیوتا شیو کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے مشہور لیڈر مہاتما گاندھی بھی ہفتے میں ایک روز یعنی پیر کے دن خاموشی کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ مہاتما گاندھی کا زندگی بھر کا معمول رہا، جسے انہوں نے کسی صورت نہیں توڑا۔ دوستو، ہندوؤں کے علاوہ بدھ مت کے مونگ بھی مون ورت یعنی خاموشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنے والے بدھسٹ اپنے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ رکھتے ہیں جسے خاکڑا کہا جاتا ہے، چونکہ اس روزے کے دوران یہ لوگ کوئی بھی آواز منہ سے نہیں نکال سکتے، اس لیے یہ کسی کو مخاطب کرنے یا کسی جانور کو دور بھگانے کے لیے لوہے کی اس سلاخ کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، جین مت سمیت دنیا کے کئی دیگر مذاہب میں بھی خاموشی کا روزہ بطور عبادت رکھا جاتا ہے۔ البتہ دین اسلام میں اس روزے کی کوئی گنجائش یا شرعی حیثیت نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث 6704 کے مطابق ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ آپ کی نظر ابو اسرائیل نام کے ایک صحابی پر پڑی جو کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے کھڑا رہنے کی وجہ دریافت کی تو پتہ چلا
کہ ان صحابی رسول نے خدا کی رضا کے لیے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ بیٹھیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے، کبھی سائے میں نہیں جائیں گے اور خاموشی کا روزہ رکھیں گے، یعنی کسی سے بات چیت نہیں کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ نے ان صحابی کو حکم دیا کہ وہ بیٹھ جائیں اور لوگوں سے بات چیت بحال کریں۔ اسی طرح دیگر ائمہ کرام کے اقوال کے مطابق خاموشی کا روزہ بھلے ہی پچھلی امتوں پر نافذ العمل رہا ہو، لیکن اسلامی شریعت میں اس کی ممانعت ہے، لہٰذا ایسی کسی بھی قسم یا ارادے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس میں مکمل خاموش رہنے کا عہد کیا جائے۔ ہاں، البتہ اپنی زبان کو فضول گفتگو اور غیبت سے محفوظ رکھنا ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔